کہ بہت سی جوئش انسٹالڈ ہیں یہ ویڈیوز وغیرہ جو کرائی جاتی ہے، کتابیں لکھوائی جاتی ہیں، یہ دراصل کمیونزم کے مقابلے کے لیے انہوں نے بہت سے طریقے سوچے ہیں اور مذہب کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے اور لوگوں کی سپرسٹیشن کو ماننے کے رجحان کو اپنے نظام کی تقویت کی خاطر استعمال کرنے کے صرف طریقے ہیں، اس لیے ان لوگوں کو اٹھاتے ہیں اور آگے کرتے ہیں۔ جو موجودہ زمانے کی پیشگوئی کرنے والے یا اس قسم کے دعویٰ کرنے والے ہیں، ان کی تو جب بھی چھان کی گئی وہ فراڈ نکلے، تو 300 سال پہلے جا کے کون چھان بین کرے گا؟ اس لیے پہلے تو یہ دیکھنا پڑے گا وہ کتاب ہے کیا، اس کا مطالعہ کرنا پڑے گا، پھر اس کی جب پیشگوئیاں کی تھیں کیا اس کا دعویٰ تھا، خدا نے اس کو بھیجا تھا تو پھر کون سی جماعت اس نے قائم کی، یا وہ دعوے دار یہ کہتا تھا کہ میں خود ہی عالم الغیب ہوں، یہ ساری باتیں دیکھیں گے تو پھر تحقیق کریں گے۔ آپ اس ڈاکومنٹری کا مجھے حوالہ دلوائیں، وہ کتاب منگوائیں گے۔ ایک دفعہ مجھے یاد، جب میں امریکہ گیا 78 میں، تو ان دنوں وہ کرسٹن بال دیکھنے والی لیڈی تھی، کیا نام تھا اس کا مشہور؟ جین ڈکسن کے بعد مرید مجھے ملے اور ایک کتاب بھی لے کے آئے کہ جین ڈکسن جو ہے وہ تو بڑی زبردست پیشگوئیاں کرتی ہے اور اس طرح اس کی پوری ہوتی ہیں اور فلاں نے گواہی دی۔ تو میں نے کہا باقی سب جھگڑے میں بس میرا وقت ہی نہیں، پیچھے جا کے تحقیق کروں، اوتھینٹسٹی ان لوگوں کی دیکھوں، انٹیگریٹی دیکھوں، اگلے چند سال کی میری پیشگوئیاں لکھوا دو، ابھی کتاب لے آؤ دیکھ لیتے ہیں۔ تو ان پیشگوئیوں کے مطابق 85 سے پہلے عالمی جنگ ہو جانی چاہیے، اور اب کون سا سال ہے؟ 87 آ گیا ہے، کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ اور جتنی پیشگوئیاں اس وقت ہم نے نوٹ کی تھیں وہ ان کو تو کتاب ان کے پاس ہے، ہوئی تھی، میں ان کو پوائنٹ کروائے تھے، میں نے کہا یہ دیکھ لو، جب یہ سچی ہوگی پھر مجھے مجھ سے رابطہ کرنا۔ وہ ساری جھوٹی نکلی۔ ہوتا یہ ہے کہ گپے مارنے والا آدمی ایک اندازے لگاتا ہے کچھ سیاست سے، حالات سے، اور یہ جو اندازہ لگایا ہے یہ فراڈ کرنے والے نے لگایا، اس نے کبھی بھی نہیں لکھا ہوگا سان فرانسسکو والا، کیونکہ ریسنٹلی جو زلزلوں پر ریسرچ شائع ہوئی ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ جو پلیٹ ہے سان فرانسسکو کے نیچے وہ اس طرح موو کر رہی ہے کہ خطرہ ہے کہ آئندہ اتنے سال میں قریباً وہی وقت بتایا ہے جو یہ بتا رہا ہے کہ وہاں ایک بہت بڑا زلزلہ آ جائے۔ اور چونکہ یہ خبر پہلے شائع ہو چکی ہے سائنس کی، اس کو انہوں نے شامل کر کے، اگر خود کہتا اس وقت کوئی کہتا ہے کہ میں پیشگوئی کر رہا ہوں تو فوراً لوگوں نے کہہ دینا تھا کہ یہ فراڈ ہے، وہ پڑھ کر پیشگوئی کی ہے، اس کو 300 سال پہلے پھینک دیا۔ اسی لیے یہ سب فراڈ کا بہت سوفسٹیکیٹڈ طریقہ ہے، وہ دکھا دیا تاکہ کسی کو بعد میں شک نہ پڑے، وہ ہم تو ابھی بتا رہے ہیں تمہیں یہ پلین بھی ہے لیکن ہم پیشگوئی آپ نہیں کر رہے، 300 سال پہلے تھی، یہ سب فراڈ ہے۔ اس کے باوجود وہ اثر ڈال جاتے ہیں، یہ سب چلاکیاں ہیں۔ لیکن وہ آپ نے مجھے حوالہ دینا ڈاکومنٹری کتاب میں چاہتا ہوں واقعی پوری ریسرچ کرواؤں گا اس پہ۔ یہ نوسٹراڈامس جو ہے جی گریک ایسٹرولوجر تھا جی، گریک ایسٹرولوجر 300 سال پہلے کہاں سے لگا ہوگا؟ پتہ نہیں جی، میں نے کتاب میرے پاس پڑھی ہوئی ہے جی۔ اچھا اچھا۔ اور اسی کتاب کے حساب سے 1986 میں تیسری عالمی جنگ ہونی چاہیے، اور وہ ہے جی میرے پاس ہے۔ اچھا انگریزی ورژن؟ انگریزی ورژن، ہاں وہ انگریزی ہوگی، پھر ذرا 86 کو گزر گیا جی جنگ۔ یار ملتی ہے مارکیٹ سے؟ جی مل جاتی، میں کہا امام صاحب منگوا لیں، ٹھیک ہے آپ اور بھی پوائنٹ میں پڑھے ہمیں نوٹ کر کے بھیجیں ذرا سے، اس ڈاکیومنٹری کے اس سے اس کو موازنہ کر کے دیکھیں کہ کہاں کہاں اس نے جھوٹ بولا اور بات کیا۔ وہ ڈاکیومنٹری بک کی بیسس پہ بنی ہے نہیں مگر ہو سکتا ہے بعض غلط باتیں زوم کی ہوئی ہوں اس نے بک کتاب کی طرف، وہ ڈاکیومنٹری میں دیکھی نہیں، وہ دیکھ کے پتہ لگے گا۔ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یا کہتی ہیں کہ یہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کی وجہ سے یہ دنیا پہ ایک عذاب ہے؟ یہ اس طرح شکل نہیں بنتی، اصل بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں ایک اور اصول پیش کیا ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم کسی قوم کو ہلاک نہیں کرتے جب تک اس سے پہلے وارنر نہ بھیج دیں، متنبع کرنے والا اور جگانے والا، بیدار کرنے والا نہ بھیج دیں۔
انکار سے پہلے دنیا تباہی کی طرف چل پڑی ہوتی ہے، تبھی تباہی کرنے والا آتا ہے نا. داغ بیل خود ڈال چکی ہوتی ہے دنیا، وہ رکتا ہے، خدا روکے رکھتا ہے اس کے نتائج کو، یہاں تک کہ پہلے دنیا کو وارن کر دیتا ہے. اسی لیے نذیر کہتے ہیں خدا کے بھیجے ہوئے کو، رسول، نبی، مبشر اور نذیر اور بشیر اور نذیر، یہ سارے نام ہیں. تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ان جنگوں کے آثار سے پہلے ان جنگوں کی ایسی وضاحت سے پیشگوئیاں کی کہ جو اس زمانے کا کوئی اٹکل پٹکیو مارنے والا کوئی سائنسدان بھی نہیں کر سکتا تھا. اور یہ کہا کہ تم میں تمہیں متنبع کر رہا ہوں خدا سے خبر پا کر خدا کی طرف لوٹو ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے. یہ پیغام دیا ہے. اور چونکہ لوگوں نے توجہ نہ کی، انکار ان معنوں میں ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ گپے مارتا ہے، کئی گپے مارنے والے آتے ہیں چلے جاتے ہیں، ہم نہیں مانتے، یا ہمیں تبدیل ہونے کی ضرورت کوئی نہیں ہے. اس لیے وہ ہلاکت جو پہلے سے تیار ہو رہی تھی اس میں اس کے طبی نتیجے کے طور پر مبتلا ہو جاتے ہیں. یہ ہے فینومینا. یہ نہیں ہے کہ دنیا اچھی بنی تھی، فرشتوں کی طرح رہ رہی تھی، کب تباہ ہونا نہیں چاہیے تھا اس کو، خدا نے کسی کو بھیج دیا، اس کا انکار ہوا، اللہ نے ایک دم ان کو تباہ کر دیا. یہ بچگانہ تصور ہے جو قرآن نہیں پیش کرتا. بظاہر اسی طرح ہوتا ہے لیکن اس کی حکمت کو سمجھنے کے بات سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہے. فینومینا کیا ہے؟ آپ تو اردو جانتے ہیں نا؟ کین یو انڈرسٹینڈ اردو ہے؟ I can. You can? Yes, please. So you have to listen to a translation then. Yes, Is that right? Yes. Good. So you will ask the question in English. Yes, please. And shall I answer it in Urdu? Yes, I appreciate it because that will be Because most of the people here are Urdu speaking. But I will, Then you can listen to the translation in English. that will be precise for me, sir. I will have a direct answer from you. Thank you very much. The question I want to put across is, I was attending an Islamic study group meeting, and then we were discussing about the death of Jesus Christ. Then I told them in the audience that Christ, according to my own information, is no more living. And then if the word Rafa, which was used for him, it was used for many other people in the Quran, it was also used for Sayyidina Idris, but he is not alive today. So if we say therefore that he is not alive, where I think we are on the right path, the interpretation of Rafa means physical ascension. So I was trying to tell them the interpretation of the people. They said he was taken up, and so he's living somewhere in the sixth heavens. But that is wrong. Well, it was an argument, but I want to be clarified from my own point of view, whether I was right or whether they were wrong. And then because they told me that if they accept that Christ is no more living, it means their whole belief about Islam is completely shaken. Yes. As they are no longer Muslims. So that is why they are afraid to accept my view that Jesus is no more living. Yes, you are quite right, but let me further explain and develop the same argument which you have been already presenting to them. The word tawaffa is never used in the sense of bodily ascension. Has never been used, nor shall it ever be used by the Arabic knowing people. How could God make such a blunder that he should use the same word in application to Jesus Christ and